الحق اردو ٹی وی کی طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ الحق اردو ٹی وی کا مقصد فقط اشاعت اسلام، ترویج دین، اسوہ حسنہ کی ترغیب اور اسلامی شاعر کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم آج جس موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس کا موضوع ہے خانہ کعبہ کی تاریخ اور تعمیر۔ یہ موضوع تھوڑا سا لمبا ہے اور ہم اسے چھوٹے چھوٹے کئی حصوں میں تقسیم کریں گے، تو اس حصے کو آپ حصہ اول یا پارٹ 1 سمجھ گئے، تو اس کے بعد ہم باقی حصے بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تاریخ اور تعمیر کے حوالے سے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا لفظ کعبہ کیوں ہے؟ تو کعبہ کے لیے اگر آپ لفظ قرآن کریم میں دیکھیں تو جو آیات وضو کے حوالے سے ہیں قرآن کریم میں، تو ان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کعبین، کہ اپنے پاؤں جو ہے وہ ان کو ٹخنوں سمیت ہو، تو کعب کہتے ہیں ابھاروں کو۔ تو خانہ کعبہ بھی جو ہے وہ جب تعمیر سے پہلے وہ ایک ایسا سمجھنے کہ چونکہ وہ مرکز ہے پوری دنیا کا، تو وہاں پہ ایک ٹیلا سا یا ایک گلائی سی یا ایک ابھار سا تھا زمین کے اوپر، تو وہاں سے کعب یا ابھار کی وجہ سے اس کا نام کعبہ ہو گیا۔ تو یہ ہو گیا اس کے نام کے حوالے سے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ عربی میں کعب ابھاروں کو کہتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کی تاریخ اور تعمیر۔ سامعین ذی وقار، روزانہ کروڑوں مسلمان مکہ میں موجود خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے تو عبادات کرتے ہیں۔ مکہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش یا نبوت سے پہلے بھی انتہائی محترم، عزت والا اور بہت ہی عظمت والا شہر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے اس کو 4 چاند لگائے، لیکن یہ عبادت کا مرکز بھی تھا اور کاروباری مرکز بھی تھا۔ بہت سارے ممالک کے درمیان جب تجارت کے لیے صورتحال میں یہ ہوا کہ سمندروں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جب قزاقی بڑھ گئی، تو لوگوں نے زمینی راستے لیے، اور زمینی راستے میں یہ ایک مکہ کا راستہ جو تھا وہ سب سے بہترین راستہ گنا جاتا تھا اور بہت بڑی تجارتی شاہراہ بن گیا تھا، اور جو ہے وہ مکہ کے لوگوں سے بہت سارے ممالک نے اپنے تجارتی معاہدے کیے ہوئے تھے، مسالہ جات اور عطر اور بہت ساری چیزوں کی جو تجارت ہے اس کے لیے مکہ جو ہے وہ ایک بڑا تجارتی مرکز تھا۔ تو ہم مکہ کی سچویشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم چلتے ہیں اس بلد الامین یا امن کے شہر میں موجود خانہ کعبہ کی طرف۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے جب ہم تاریخ و تعمیر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس میں سے 2-3 سوالوں کے جواب ہم اس پوری سیریز میں سے لیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو کس نے تعمیر کیا؟ دوسرا یہ ہوگا کہ خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا، اور اس کے بعد اس کے اندر کیا وقت کے ساتھ ساتھ کوئی تبدیلیاں ہوئیں یا یہ شروع سے ایسا ہی ہے؟ تو ان سوالوں کے جواب ہم نے اس پوری سیریز میں سے ہم نے لینا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں کہ سب سے پہلے کس نے بنایا۔ اس کے حوالے سے 2-3 4 نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔
سب سے پہلا نقطہ نظر یہ ہے، اور اس کو اگر ہم اختلاف کا نام دیں تو یہ کچھ مناسب بات نہیں ہوگی، کیونکہ ایک تو یہ پری ہسٹری ٹائم کی چیزیں ہیں، اور اختلاف جو ہے وہ جن لوگوں کے درمیان نقطہ نظر کا اختلاف ہے ان کے ہاں بدنیتی کہیں بھی شامل نہیں ہے، لہذا اس کو آپ مخالفت کے زمرے میں نہ لیں۔ وہ ایک نقطہ نظر کا جو اختلاف ہے اور بڑے وزنی دلائل کے ساتھ ہے سب کے پاس، تو ہم ان نقطہ نظر کی بات کر لیتے ہیں۔ تو نقطہ نظر میں دو باتیں ہیں کہ نقطہ نظر میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی جگہ کی مارکنگ اور اس کی بنیاد، ٹھیک ہے، تو اس کی بنیاد جو ہے اس کے حوالے سے تو مختلف نقطہ نظر ہیں، لیکن جو اس کی عمارت کی تعمیر ہے اس کے حوالے سے بظاہر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کی عمارت کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں نے مل کر کی۔ جہاں تک بات ہے کہ اس کی بنیاد کی، تو بنیاد کے حوالے سے یہ ہے کہ مختلف آراء جو پائی جاتی ہیں، تو سب سے پہلی رائے یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں یا اس کی جو نشاندہی ہے وہ فرشتوں نے کی سب سے پہلے، اور دوسری رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ آ کے خانہ کعبہ بنانے کے لیے جو ہے اس کی بنیادیں یا یہاں پہ کچھ کام کیا، کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے پلرز بنائے، ٹھیک ہے، تو عمارت کی بات نہیں ہے۔ ایک اور رائے یہ پائی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی نہیں بنایا، بلکہ ان کے جو بڑے بیٹے جو خود بھی پیغمبر ہیں ان کی طرح، تو حضرت شیس علیہ السلام، یہ حضرت شیس علیہ السلام نے بنایا۔ تو بہرحال جو بنیادیں یا اس کی جو مارکنگ ہے وہ فرشتوں نے کی یا حضرت آدم علیہ السلام نے کی یا حضرت شیس علیہ السلام نے کی، تو بہرحال جو عمارت کی تعمیر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دفعہ اس کو کیا۔ تو جب اسے بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تو ساتھ ہی فرشتوں نے آ کے نشاندہی کی اس جگہ کی کہ یہ متعین جگہ ہے اور اس متعین جگہ پہ ہی آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متعین جگہ ہی کیوں، کہیں پر بھی کیوں نہیں؟ تو اس کی ایک جو علماء وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے لیے جو جگہ متعین کی گئی ہے وہ آسمان پہ بیت معمور کے بالکل ایگزیکٹلی نیچے ہے، یعنی کہ اس کے عکس پہ یہ جو ہے خانہ کعبہ ہے، تو لہذا جگہ کا تعین بہت ضروری تھا۔ اور ظاہر ہے اس وقت انسان آج بھی اس قابل نہیں ہے کہ دیکھے کہ آسمان پہ فلان چیز کس جگہ ہے اور ایگزیکٹلی اس کا عکس یہاں پہ بنا سکتے، لہذا فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور جو انہوں نے جگہ کی تعین کیا اور جگہ کی مارکنگ کر کے دی، اور اس مارکنگ کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس عمارت کی تعمیر شروع کر دی۔ تو یہاں تو تعمیر کے حوالے سے کہ سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا یا کون لوگ اس میں شامل تھے، تو بہرحال جو ہے وہ فرشتوں کا اس کے اندر رول ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور کرم یہ تھا کہ آپ کو بیٹا عطا کیا، اور بیٹا بھی عطا کیا بہت ہی بڑھاپے میں، آپ خاصے عمر رسیدہ تھے جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی اولاد اسماعیل عطا کی۔ تو اسماعیل آپ کے پہلے بیٹے ہیں، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آپ جد الانبیاء ہیں، یعنی کہ بزرگ ہیں اور باپ ہیں
بہت سارے انبیاء کے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی 2 اولادوں سے ہی تمام نبوت چلی، اور جس میں بنو اسحاق اور بنو اسماعیل. تو بنو اسماعیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بنو اسحاق میں سے بنی اسرائیل کے سارے جو انبیاء ہیں وہ اس میں سے ہیں. تو جد الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے حوالے سے ان کو بہت آزمایا اور بہت ہی زیادہ ثابت قدم پایا. تو اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اعتماد ہی اتنا تھا کہ انہیں جب بھی اس میں آزمائش میں ڈالا تو اتنے کھرے طریقے سے وہ ثابت قدم رہے کہ سبحان اللہ، کہ جب پیدا کیا تو اس باپ کے گھر جو بت پرست نہیں بت تراش ہے، ٹھیک ہے، صرف بت پرست ہی نہیں، بت تراشی اس گھر کا وہ ہے، پیشہ ہے. اور وہاں پہ آپ کو آزمایا گیا اس طرح سے کہ آپ نے وہاں پہ اللہ کی عبادت کا لوگوں کو دعوت دی، اور اس کے بعد آپ کے ہاں آپ جب ان سے بھڑ جاتے ہیں تو آپ کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، تو آپ بڑی ثابت قدمی سے آگ میں چلے جاتے ہیں. اور جب اس کے بعد آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کے ہاں بچہ بڑی دیر سے ہوتا ہے، وہاں آزمایا، اور جب بچہ ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے چھوڑ کے آؤ. تو ہم اسی پہ ہی اس کے اگلے حصے میں بات کریں گے، اور وہاں سے ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کی جو پورا واقعہ ہے اس کو بیان کریں گے. تو جب پھر بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ کے راہ میں قربان کر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر جگہ اللہ کے آگے بلا سوچے سمجھے عبودیت کا اظہار کیا، اور دعا ہے کہ ہم کو اس کا کوئی ایک کروڑواں حصہ ان کے ایمان کا وہ ہمیں نصیب ہو جائے، تاکہ ہم بھی اللہ پہ اس طرح کا گمان لینے والے بن جائے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کرتے تھے، اس کا کچھ حصہ، کوئی کروڑواں حصہ ہی ہمیں مل جائے تو ہماری بھی آخرت سنور جائے گی. میں یہاں پہ اگلی بات چلانے سے پہلے کہ کس طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کا معاملہ کیا، تو اس پہ آنے سے پہلے ہم اسے اگلے حصے میں اس بات کو آگے کریں گے. تو تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.